اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے بعد پے در پہ رسولوں کو بھیجا، یعنی ان کے بعد لگاتار بہت سے رسولوں کو بھیجا۔ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر توریت کو جو نازل کیا، جب توریت کو نازل کر دیا گیا، جب آپ کی امت نے یعنی یہودیوں نے جب اس توریت کے احکام کو پڑھا، اس میں سخت احکام تھے تو انہوں نے اس میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی۔ تو پروردگار ان حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکامات کو ثابت رکھنے کے لیے بہت سے رسولوں کو بھیجتا گیا، یہاں تک کہ بہت سے رسولان اعظام آپ کے بعد جلوہ فروز۔ تو پروردگار اسی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ہم نے ان کے بعد پے در پہ بہت سے رسولوں کو بھیجا، وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائی۔ روشن نشانیاں مطلب انہیں کھلے معجزات عطا فرمائے۔ کیسے معجزات کہ اللہ اکبر، اگر آپ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس کے بعد اس میں پھونک مارتے تھے تو پرندہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ اکبر، جو مادر ذات اندھے ہوا کرتے تھے آپ ان کو شفا دیا کرتے تھے، جو سفید داغ والے ہوا کرتے تھے آپ اللہ کے فضل سے ان کو شفا دیا کرتے تھے۔ ایسی اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ تو پروردگار انہی روشن نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، یعنی روح القدس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت جبریل امین ہے۔ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک دنیا کے اندر رہے۔ جب آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تو اللہ اکبر، اس وقت تک حضرت جبریل امین آپ کے ساتھ رہے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، یعنی جبریل امین کے ذریعے۔ آگے پروردگار فرماتا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ تو آگے پروردگار فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس، یعنی اے بنی اسرائیل، جب تمہارے پاس کوئی رسول ہماری جانب سے وہ لے کر کے آئے، یعنی وہ احکام لے کر کے آئے جو احکام تمہاری خواہشوں کے مخالف تھے، یعنی جو احکام تمہاری خواہشوں کے الگ تھے، تو اللہ اکبر، تو کیا ہوتا؟ تو تم تکبر کرتے، یعنی ان کو ہلکا جانتے اور اپنے آپ کو بہادری سمجھتے ہوئے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، اس وجہ سے ہم ان چھوٹے چھوٹے باتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ اکبر، وہ اس وجہ سے تکبر کرتے۔ تو پروردگار فرماتا ہے تو جب تمہارے پاس ہماری جانب سے کوئی رسول آتا اس چیز کو لے کر کے، ان احکام کو لے کر کے جو تمہاری خواہشوں کے مخالف ہوتا، تو تم اس کے خلاف تکبر کرتے۔ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس احکام کی ناشکری کرتا، ایک گروہ ایسا ہے جو اس احکام کی تکذیب کرتا۔ اللہ اکبر۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ اکبر ان انبیاء اکرام کو قتل کرتا، ان سے جہاد کرتا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، جب ہم کسی رسول کو بھیجتے ہیں اس لیے تاکہ یہ دین کی خدمت کرتا رہے، اس دین کو اجاگر کرتا رہے، تو اللہ اکبر یہ لوگ ان نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ تو پروردگار فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کی تکذیب کیا کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو ان کو قتل کیا کرتے تھے، انبیاء اکرام کا قتل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پروردگار فرماتا ہے وقالو، اس کے باوجود، یعنی انبیاء اکرام کو قتل کرتے تھے، اس کے باوجود کیا کہتے؟ قالو قلوبنا غلف کہ ہمارے دل ہے، وہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہے، یعنی جس طریقے سے کوئی چیز غلاف کے اندر ہوتی ہے تو وہ محفوظ ہوتی ہے ہر چیز سے، ہر طرح کی گندگی سے محفوظ ہوتی ہے، ہر طریقے کے عیب سے محفوظ ہوتی ہے جو چیز غلاف کے اندر ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلاف کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے غلاف کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے اسی طرح ہمارے دل بھی محفوظ ہیں، یعنی انبیاء اکرام کو قتل کرنے کے باوجود یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے۔ تو پروردگار کیا فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم اللہ رب العزت نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت بھیجی، یعنی ان کے کفر کے سبب، یعنی انہوں نے جو انبیاء اکرام کو جھٹلایا، انبیاء اکرام کا قتل کیا، تو اس کی وجہ سے پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کو مسلط کیا۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
تو کتنے کم ایسے لوگ ہیں جو ان کتابوں پر ان احکاموں پر عمل کرتے ہیں، ایمان لے کر کے آتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ اکبر پروردگار کے احکام کو سن کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر وہ انبیاء اکرام کی تکذیب کرتے اور ان کا قتل کرتے تھے معاذ اللہ. آگے پروردگار فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے کوئی کتاب آتی، ایسی کتاب کہ مصدق لما معہم، پتہ ہے جب ان کے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے کتاب آ گئی، ایسی کتاب جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی توریت، انجیل، زبور اور جو صحیفے نازل کیے گئے تو ان کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے. ایسی کتاب کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. اور معاملہ کیا ہوا کرتا تھا کہ اللہ اکبر یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جلوہ افروز ہونے سے پہلے حالات یہ تھے کہ جو یہودی تھے، جو لوگ اپنی کتابوں میں یہ پڑھا کرتے تھے کہ آخر میں ایک خاتم النبیین آئیں گے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، دنیا پر محمد ہوگا، آسمانوں میں احمد ہوگا، وہ پروردگار کے بہت زیادہ حبیب ہوں گے. تو اللہ اکبر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی صفاتوں کو پہچانتے تھے اپنی کتابوں میں. تو اور جب یہ کسی قوم سے، کسی کفار سے جب یہ جنگ کیا کرتے تھے تو اللہ اکبر اس نبی کے نام پر یہ قسم کھا کر کے جنگ جیتا کرتے تھے. کہتے تھے اے پروردگار ہم اس نبی کے نام سے اس جنگ کو لڑتے ہیں جس نبی کو تو آخر میں جلوہ افروز فرمائے گا. ہاں جب تو ان کو جلوہ افروز فرمائے گا تو ہم ان پر ایمان لے کر کے آئیں گے. تو یہ نادان یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لے کر کے یہ جنگ کو جیتا کرتے تھے. اللہ اکبر جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری طور پر دنیا پر جلوہ افروز ہوئے تو معاملہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بنی اسرائیل میں جلوہ افروز نہیں ہوئے بلکہ بنی اسماعیل میں ہوئے، انہوں نے آپ کے تمام اوصاف کو بھی پہچان لیا، اس کے باوجود انہوں نے تکبر کیا، اس کے باوجود انہوں نے آپ کا انکار کیا. تو اللہ رب العزت اسی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس سے پہلے فتح حاصل کرتے تھے کافروں پر. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو یہ پہچانتے تھے اپنی کتابوں میں، یعنی توریت کے اندر جن کی یہ صفات پہچانتے تھے، جب وہ نبی ان کے درمیان جلوہ افروز ہو گئے کفروا بہ، تو ان لوگوں نے ان کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ رب العزت کی لعنت ہے کافرین پر، یعنی انکار کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے. آگے پروردگار فرماتا ہے بے سمجھ کرو بہی انفسہم، کیا ہی بری خریداری ہے اپنی جانوں کی بدلے، کیا ہی بری قیمت پر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہوں نے بری قیمت پر اپنی جانوں کا سودا کیا. اب جانوں کا سودا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے جانوں کا سودا کس طریقے سے کیا؟ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے اللہ رب العزت کا بندوں کو دنیا پر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت پر ایمان لے کر کے آئے، پروردگار کی عبادت کرے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو اس وجہ سے پیدا کیا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، پروردگار پر ایمان لے کر کے آئے. اب اگر کوئی دنیا پر آنے کے بعد پروردگار کی عبادت نہ کرے بلکہ کفر کو اختیار کرے تو گویا کہ وہ کفر کو اختیار کرتا ہے، کفر کو خریدتا ہے اپنے ایمان کے بدلے. تو پروردگار اسی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کیا ہی بری قیمت پر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ یہ لوگ کفر کرے اس کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے. بغیا اپنی آپسی جلن کی وجہ سے. ان کی آپس کی جلن کیا تھی؟ آپس کی جلن یہ تھی کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ جو آخری نبی آئے وہ ہماری امت میں سے آئے، وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، بنی اسماعیل میں سے نہیں آئے، تاکہ شرافت، تاکہ بزرگی ہمارے ہی قبیلے میں رہے. تو اس وجہ سے ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے قبیلے میں کسی طریقے سے آخری نبی آئے. لیکن آخری نبی پروردگار نے بنی اسماعیل میں بھیجا تو یہ لوگ جلنے لگے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بغیا، اپنی آپسی جلن کی وجہ سے یہ اس رسول کی تکذیب کرتے ہیں. اَيُّنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ بے شک اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے اپنے فضل کو جس پر چاہتا ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل کو جس پر نازل فرمانا چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے. اب ایسا نہیں ہے صرف بنی اسرائیل ہی پر نازل فرمائے گا، وہ چاہے بنی اسرائیل پر نازل فرمائے یا بنی اسماعیل پر نازل فرمائے،
اس کے اختیار میں ہے، جیسا چاہے ویسے کرے۔ تو پروردگار فرماتا ہے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل فرمائے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوگ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے۔ اللہ رب العزت نے ان پر غضب اور غضب نازل فرمایا، یعنی 2 مرتبہ غضب نازل فرمایا، ایک مرتبہ ان کے تکذیب کرنے کی وجہ سے، ایک مرتبہ ان کے قتل کرنے کی وجہ سے، کہ جو انبیاء اکرام کی تکذیب کرتے ہیں یا انبیاء اکرام کو قتل کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر ڈبل غضب کو فرمایا۔ تو آگے فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافرین کے لیے ذلت والا عذاب ہے، رسوائی والا عذاب ہے۔ اور رسوائی والا کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ اکبر، کل قیامت کے میدان میں جن لوگوں کو یہ لوگ ذلیل سمجھتے ہیں دنیا کے اندر، ان لوگوں کی شان کیا ہوگی؟ پروردگار قیامت کے میدان میں ان کا حساب و کتاب لینے کے بعد ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ لوگ جو ہوں گے جو دنیا کے اوپر ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، پروردگار ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ تو ایمان والے قیامت کے میدان میں ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کافرین کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے کر کے آؤ اس پر جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے جو احکام نازل فرمایا، جو کتاب کو نازل فرمایا، یا جن انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا پر جلوہ افروز فرمایا، تو جب ان سے کہا جاتا کہ ان چیزوں پر ایمان لے کر کے آؤ، تو یہ کیا کہتے؟ قالوا نؤمن بما انزل، تو یہ کہتے نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، کہ ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں ان کتابوں پر، ان چیزوں پر جو ہم پر نازل کی گئی۔ ہم پر نازل کرنے سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم پر جو نازل کی گئی، یعنی بنی اسرائیل پر جو کتابیں نازل کی گئی، ہم ان کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو رسول ہمارے جانب بھیجے گئے، ہم ان رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ اکبر، جب ان لوگوں نے یہ کہا تو اللہ اکبر، اور آگے کہا تو یکفرون بما وراءہ، اور ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، یعنی ہماری کتابوں کے علاوہ جو کتاب نازل فرمائی ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جو رسول ہمارے قبیلے کے علاوہ میں آیا، یعنی بنی اسماعیل میں آیا، ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ یعنی جس کتاب کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اس کتاب کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ، وَهُوَ الْحَقُّ، یہ کتاب حق ہے، مصدقا لما معہم، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اپنی اگلی کتابوں کی، یعنی توریت، انجیل، زبور اور صحیفوں کی، یہ تمام آسمانی کتابوں کی قرآن پاک تصدیق کرتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ ان لوگوں سے فرما دو قل فلما تقتلون انبیاء اللہ، کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم اپنی کتابوں پر ایمان لے کر کے آئے، اپنے رسولوں پر ایمان لے کر کے آئے، تو یہ بتاؤ تمہارے رسول نے یا تمہاری کتابوں میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کرام کو قتل کرو؟ تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں، تو یہ بتاؤ انبیاء کرام کو قتل کیوں کرتے ہو؟ تو پروردگار فرماتا ہے محبوب ان سے فرماؤ فلما تقتلون انبیاء اللہ، تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ من قبل، اس سے پہلے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جلوہ افروز ہونے سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے، یعنی یہ لوگ انبیاء اکرام کا قتل کیا کرتے تھے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو ان سے یہ پوچھو کہ یہ انبیاء اکرام کا قتل کیوں کرتے تھے، ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ اپنی کتابوں پر ایمان لانے والے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تحقیق کے تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے روشن نشانیوں کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے درمیان روشن نشانیوں کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ثم اتخذتم العجل، اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسی کھلی نشانیاں عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، آپ اگر کسی اپنے عصا کو پتھر پر مارتے تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، اگر دریا پر مارتے تو وہ دریا راستہ دے دیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے روشن نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود ان کا عالم کیا ہوتا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے باوجود تم نے بچڑے کی عبادت کی، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روشن نشانیاں پہچاننے کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالمین ہو گئے۔ یعنی عبادت کا حق یہ تھا کہ عبادت کی جائے اللہ رب العزت کے لیے، لیکن تم نے اس عبادت کو غیر محل میں رکھا، یعنی عبادت کرنا چاہیے تھی اللہ رب العزت کی، تم نے پروردگار کی عبادت کرنے کی بجائے بچڑے کی عبادت کی، تو پروردگار فرماتا ہے تم ظالمین میں سے ہو گئے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، آگے پروردگار فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، یعنی اللہ رب العزت نے جب توریت کو نازل فرمایا اور ان لوگوں سے کہا کہ اس پر ایمان لے کر کے آؤ، تو یہ لوگ اس کتاب کا انکار کرنے لگے۔ تو پروردگار فرماتا ہے جب انہوں نے انکار کیا تو کیا ہوا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ہم نے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر لٹکا دیا، سروں کے اوپر کوہ طور کو مسلط کر دیا، معلق کر دیا۔ اللہ اکبر، جب کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا گیا، اس کے بعد پروردگار نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، وَاسْمَعُوا، اور اس کو غور سے سنو، یعنی اس پر جو اللہ رب العزت نے فرامین اپنے بیان کیے ہیں، ان کے فرامین پر ان کے فرامین کو غور سے سنو اور ان پر پوری طاقت کے ساتھ عمل کرو۔ تو اللہ اکبر، کیا ہوتا کہ جب اللہ رب العزت نے ان سے یہ میثاق لیا تو یہ ہوا، یہ قالو، یہ بولے سمعنا، ہم نے اس کے احکام کو سنا، وعصینا، اور ہم نے ایک طرف ان کا انکار کر دیا۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب، ان لوگوں کا حال دیکھو، جب ان کے باپ دادا کا عالم یہ ہے کہ ان کے سروں پر پہاڑ معلق ہے، اس کے باوجود ان کا عالم یہ ہے کہ پروردگار کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو جب ان کے باپ دادا کا عالم یہ ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو پروردگار اسی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے اس کو سنا، اس کے احکام کو سنا، وعصینا، اور ہم نے اس کی خلاف ورزی کی، یعنی ہم نے اس کے حکم کے خلاف کیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بیٹھ چکی تھی، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ چکی تھی، یعنی جس طریقے سے ایک کپڑے کے اندر رنگ سما جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت بیٹھ چکی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ اللہ اکبر، تو معاملہ یہ ہوا تھا کہ اللہ اکبر، یا تو سامری نے وہ بچڑا اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یا معاملہ یہ تھا کہ اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا تھا کہ اس کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ تو جب ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تو پروردگار نے ارشاد فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، اگر تم لوگ اس دعوے میں سچے ہو جو تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتابوں پر ایمان لے کر کے آئیں گے، اپنے رسولوں پر ایمان لے کر کے آئیں گے، تو تم یہ کیا کرتے ہو؟ اے محبوب تم فرماؤ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو ہم اپنی کتابوں پر ایمان لے کر کے آئے، تو بتاؤ تمہاری کتاب میں یہ کہاں کہا گیا تھا کہ تم بچڑے کی پوجا کرو؟ یہ کہاں کہا گیا تھا کہ تم انبیاء اکرام کا قتل کرو؟ اللہ اکبر۔ تو پروردگار فرماتا ہے محبوب تم ان سے فرماؤ اگر تم اپنی کتابوں پر ایمان لانے والے ہو یا اپنے رسولوں پر ایمان لانے والے ہو تو تمہارا ایمان تم کو کتنا برا حکم دیتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے لیے ہی آخرت میں اللہ رب العزت کے پاس گھر ہے، یعنی معاملہ یہ ہوتا کہ یہ لوگ یہ چیز کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر جیسا ہے ہوگا، دنیا کے اندر بھی ہم عیش میں رہیں گے، اور مرنے کے بعد بھی پروردگار ہمیں جنت عطا فرمائے گا، صرف جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یہ لوگ اس چیز کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ تو پروردگار ان کے رد میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو ان سے کہو ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصہ، اگر تمہارے لیے اللہ رب العزت کے نزدیک صرف تمہارے لیے گھر ہے، جنت صرف تمہارے لیے ہے، من دون الناس، یعنی تمام لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو نا کہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے کہ مرنے کے بعد پروردگار ہم ہی کو جنت عطا فرمائے گا صرف، تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو فرماتا ہے تم لوگ موت کی تمنا کرو،
کیونکہ جس انسان کو اس چیز کی امید ہوگی کہ اسے مرنے کے بعد جنت ہی ملے گی تو وہ اس چیز کا کتنا متمنی ہوگا کہ کسی طریقے سے وہ جلدی مرے اور جنت میں پہنچ جائے۔ تو اے محبوب ان سے فرما دو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں ہی جنت ملے گی، صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو تم لوگ موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو اے محبوب ہرگز یہ لوگ اس چیز کی تمنا نہیں کریں گے، یعنی ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی۔ بما قدمت ایدیم، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو کیا ہے، یعنی ان کے ہاتھوں نے جو برائیاں کی ہے ان برائیوں کی وجہ سے یہ لوگ کبھی اس چیز کی تمنا نہیں کریں گے کہ انہیں موت آ جائے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینا ہے، یہ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پروردگار فرماتا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے کیا ہے، یعنی انہوں نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے یہ لوگ کبھی یہ امید نہیں کریں گے کہ انہیں موت جلدی آ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العزت ظالمین کو جاننے والا ہے۔ آگے پروردگار فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ یہ سب سے زیادہ لوگوں سے زیادہ اپنی زندگی پر لالچی ہوں گے، یعنی اپنی زندگی کے بڑھنے کے لیے یہ لالچی ہوں گے کہ کسی طریقے سے ان کی زندگی کو بڑھا دیا جائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مشرک ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ ان میں سے ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال تک بڑھا دی جائے۔ مشرکین میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اس کی عمر کو 1000 سال تک بڑھا دیا جائے، لیکن پروردگار فرماتا ہے اگر ایسا کر بھی دیے جائے نا تو معاملہ کیا ہوگا؟ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اگر ان کی عمر کو 1000 سال تک بڑھا بھی دیا جائے تب بھی ان کی عمر کو بڑھانا ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، یعنی ان کا عمر کا طویل ہونا ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وہی پروردگار نے فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اللہ رب العزت کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکتے گی ان یعمر، کہ اگر ان کی عمر کو طویل کر بھی دیا جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے اس کو جو یہ کرتے ہیں، یعنی ان کے کاموں کو، ان کی کرتوتوں کو پروردگار دیکھنے والا ہے۔